أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، سورۃ حج کی تفسیر چل رہی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حج کے بعض مسائل کو اور قربانی کے مسائل کو ذکر فرمایا ہے۔ یہ قربانی غالباً میں نے گزشتہ درس کے اندر بھی شاید یہ آیت بیان کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کی اس عبادت کو نہ صرف اس امت کے لیے، یعنی قربانی کرنا اللہ کے نام پر ذی الحجہ کے اندر 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کو اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنا، یہ عبادت اللہ تبارک و تعالی نے ماقبل کی امتوں پر بھی ضروری قرار دی تھی، اور اللہ تبارک و تعالی کا مقصد جانور کا خون بہانا نہیں، بلکہ اس کے اوپر اللہ کا نام لینا ہے، کہ اللہ کا نام لیا جائے، اس کی بڑائی بیان کی جائے اور پھر اس کو ذبح کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، تم اسی کے بن کر رہو، تم اسی کے بن کر رہو، اسی کی اطاعت، اسی کی فرما برداری کرو، اور جو اس کے بن کر رہتے ہیں اور جو اس کے سامنے جھکتے ہیں اور جو تواضع، عاجزی، انکساری اختیار کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ وہ بشر المخبتین، آپ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ مخبتین کی تفسیر میں لکھا ہے بعضوں نے کہ مخبتین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو نہ تو کسی کے اوپر ظلم اور نہ ہی کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں،
اور اگر ان کے اوپر ظلم و زیادتی کی جائے تو وہ ان ظلم اور زیادتی کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور بعضوں نے لکھا کہ مخبتین کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس کا معنی ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی قضاء اور اس کی قدر، اس کی تقدیر کے اوپر ہمیشہ خوش رہتے ہیں، حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں، خوشی کے عالم میں ہوں یا غمی کے عالم میں ہوں، ہر حالت اور ہر حال کے اندر وہ خوش رہتے ہیں، اور ان کی زبانوں کے اوپر شکوہ اور شکایات کے کلمات نہیں آتے، ان کی زبانوں پر شکوہ اور شکایات کے کلمات نہیں آتے۔ آج کے اس دور کے اندر یہ جو مادی دور چل رہا ہے کہ اس کے اندر ہمارا ایک شیوا بن گیا ہے شکوہ اور شکایات کرنے کا۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے شکر کے اندر ہماری زبانیں ہر وقت اللہ کے شکر سے تر رہیں، ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ آج ہی کی بات ہے کہ ایک صاحبہ کہتے ہیں، مجھے کہنے لگے، میرے گھر آئے، مجھے کہنے لگے کہ دیکھیں جی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے، میرا یہ ہو رہا ہے، میری جسمانی، وہ اپنی مرض بیان کرنے لگے۔ تو میں نے کہا دیکھیں آپ شکوہ شکایت نہ کریں، آپ کے پاس آنکھیں بھی ہیں دیکھنے کے لیے، چلنے کے لیے پاؤں بھی ہیں، اور سننے کے لیے کان بھی ہیں، سن بھی سکتے ہیں، آپ کی زبان بھی ٹھیک ہے، بولتے بھی ہیں، آپ کا دماغ بھی ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں بالکل سب کچھ ہے۔ میں نے کہا آپ کی بیوی بچے بھی ہیں؟ کہتے ہیں سب کچھ ہے۔ میں کہا دیکھیں اگر آپ ادھر ادھر دیکھیں، نظر اٹھائیں، تو آپ کو کچھ ایسے بھی ملیں گے کہ جو گنگے ہیں بول نہیں سکتے، کچھ ایسے ملیں گے جو بہرے ہیں سن نہیں سکتے، کچھ ایسے ملیں گے کہ جن کے پاس پاؤں نہیں چلنے کے لیے، وہ ڈسیبلڈ ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ ہاتھ نہیں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ابھی شادیوں کے لیے ترس رہے ہیں، تلاش کر رشتے ان کے والدین کو نہیں مل رہے، کچھ ایسے ہیں کہ شادی ہے لیکن اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے ترس رہے ہیں۔ میں نے کہا اس سے بڑھ کر اگر آگے چلیں تو اللہ تبارک و تعالی نے، میں نے کہا مجھے اور آپ کو جو نعمت، جو دولت عطا فرمائی ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور وہ ہے ایمان کی دولت۔ وہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتے ہمیں کسی عیسائی کے گھر میں پیدا کر سکتے تھے، کسی ہندو کے گھر میں پیدا کر سکتے تھے۔ یہ اس مالک کا کرم ہے، یہ اس مالک کا کرم ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جیسے کہ ہمارے استاذ، ہمارے مرشد حضرت مولانا بلال دامت برکاتہ انہوں فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے ایک موقع پر پوچھا کہ حضرت بتائیے کہ اس پرفتن دور کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کس طرح کی جائے، اور پھر جس وقت ہمارے جانے کا وقت آئے تو ہم اس دنیا سے ایمان کے ساتھ چلے جائیں۔ میں نے گزشتہ کل بھی جمعے کے بیان میں بیان کیا تھا، اس مختصر سے بیان میں، کہ موت کے وقت شیطان کا بہت بڑا حملہ ہوتا ہے، اور اس وقت جو اس کے حملے ہوتے ہیں بہت کم لوگ اس حملے سے موت کے وقت بچتے ہیں، بہت ساروں کے ایمان کو وہ چھین لیتا ہے، بہت ساروں کے ایمان کو وہ چھین لیتا ہے۔ میں نے بیان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت شیاطین مختلف شکلوں میں، اس مرنے والے کے ماں باپ کی شکل میں، اس کے قریبی اور دور کے رشتہ داروں کے شکلوں میں آ کر اس کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں دیکھ، یعنی وہ جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، جو مر چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس راستے سے، یہ جو موت کا راستہ جس سے تو ابھی دو چار ہے گزر رہا، اس سے ہم گزر چکے ہیں، اگر تو کامیابی چاہتا ہے تو تیرے لیے کامیابی اسی کے اندر ہے۔ ماں باپ اس کو کہتے ہیں اللہ کا واسطہ دے کر، اگر تو چاہتا ہے کہ کامیاب ہو تو اسلام کو چھوڑ دے، عیسائیت اختیار کر لے یا یہودیت اختیار کر لے۔ اور اس وقت جو بڑے بڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جو ہے انسان کی عقل جو ہے یعنی اپنے ٹھکانے پر نہیں ہوتی، اس وقت بڑے بڑے جو ہیں وہ ان کی عقلیں ماری جاتی ہیں، اور بلکہ اس وقت انسان اپنے آپ کو انسان کہلانے کا لائق بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت شیطان آ کر ایسا حملہ کرتا ہے کہ ایمان اس کا چھین کر چلا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بہت سارے لوگوں کے ایمان موت کے وقت چھین لیا جاتا ہے، شیطان آ کر حملہ ایسا کرتا ہے کہ ان کا ایمان چھین کر لے جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ دعا ہمیشہ کم از کم فرض نماز کے بعد، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان کی حفاظت رہے اور ہم اس دنیا سے ایمان کے ساتھ اللہ کے پاس جائیں،
تو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اس دعا کا ورد کرتے رہیں، یعنی نماز ہر فرض نماز کے بعد کم از کم اس کو ضرور پڑھیں. یہ صورت فرقان کے اندر یہ آیت ہے. اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے. آپ مجھے بتائیں، اللہ اگر ہمیں دعائیں سکھائیں اور کہیں کہ یہ تم مجھ سے مانگو، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں سکھائے کہ مجھ سے یہ مانگو اور پھر ہم اللہ کی سکھائی ہوئی دعا اللہ سے مانگیں تو کیا وہ دعا رد ہو جائے گی؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا، اگر کوئی عقل مند انسان سوچے، اگر آپ کسی کو کہیں بھائی ادھر میں تمہیں یہ چیز دینا چاہتا ہوں، جب وہ آئے جس کو آپ نے کہا کہ آؤ میں تمہیں یہ دوں، اور جب وہ مانگنے لگے تو آپ کہیں بھاگ جائے یہاں سے، چلا جائے یہاں سے، تو لوگ کہیں گے اس کا دماغ نہیں ٹھیک کہ ایک تو ایک طرف کہتا ہے کہ آؤ مجھ سے لو، جب لینے والے آتے ہیں تو ان کو بھگا دیتا ہے. لیکن وہ اللہ ایسا کریم ہے، اس کا مہربان ہے کہ اس نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں تاکہ ہم اس کی رحمت سے محروم نہ رہ سکیں. اگر ہم اس سے وہی دعائیں جو اس نے ہمیں سکھائی یا اس کے نبی نے ہمیں سکھائی ہیں، انہی دعاؤں انہی کلمات کے ذریعے سے اللہ سے ہم کچھ مانگے تو یقیناً ہم وہ مل کر رہے گا. تو عرض کر رہا تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ہم اس پرفتن دور کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کس طرح کر سکیں، تو فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالی کا اس نعمت عظمیٰ یعنی ایمان کی نعمت پر شکر ادا کرتے رہو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری اولاد کو ایمان بخشا، میرے ماں باپ کو ایمان بخشا، میرے بہن بھائیوں کو ایمان بخشا. جب تم اس پر شکر کرتے رہو گے، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر گزار ہو، تم شکر کرتے رہو تو میں تمہاری اس نعمت کے اندر اضافہ اور زیادتی کرتا جاؤں گا. ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتے جائیں گے، اور جب موت کا وقت آئے گا اور آخری وقت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مرنے والے کی حفاظت فرمائیں گے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے ایمان کے ساتھ لے جائیں گے. تو عرض کر رہا تھا کہ مخبتین کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جو کبھی شکوہ و شکایات نہیں کرتے، ان کی زبانوں پر شکوہ شکایات کے کلمات نہیں آتے، بلکہ ہر وقت جیسے بھی حالات ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ دیا، تو نے مجھے وہ دیا. آپ یقین جانیے، آپ اللہ تبارک یہ ایک اس کو عادت بنا لیں اور اس کو کر کے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسوں کو کیسے نوازتا ہے. اس لیے میں نے ایک بار پہلے بھی کہا تھا کہ ایک صاحب اللہ والے کے پاس آئے تو کہنے لگے، بہت سے انہوں نے شکایات کی کہ میرے گزر نہیں ہو رہا، حالات نہیں ٹھیک. انہوں نے کہا کہ کوئی مجھے وظیفہ بتا دے. تو انہوں نے کہا میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، بڑا آسان ہے. وہ یہ کہ تو ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا رہے. یا اللہ تو نے تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ عطا کیا، تو نے مجھے وہ عطا کیا. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے پاس ہوتی ہیں دوسروں کے پاس نہیں ہوتی، جب ہم ان کو دیکھیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں. یا اللہ یہ میرے پاس ہے، اس کے پاس نہیں، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے عطا فرمائی. تو کہتے ہیں کہ وہ شخص اس اللہ والے کے پاس چند مہینوں کے بعد گیا، اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شکر کے بدولت مجھے وہ کچھ دیا کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ مجھے بھی مل سکتا ہے. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو نیک بندے ہوتے ہیں، وہ کبھی شکوہ شکایات نہیں کرتے، بلکہ اللہ کا ہر حال کے اندر شکر بجا لاتے ہیں کہ یا اللہ تیرا ہی شکر ہے. تو اس پرفتن دور کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری صحت ٹھیک رہے، صحت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آمدنی اچھی طرح آتی رہے، حالات طریقے سے آتی رہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. جو آ رہی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ مجھے جو کچھ مل رہا ہے میں آپ کا اس پر شکر ادا کرتا ہوں. اور جو کچھ بھی نعمتیں، سب سے بڑی نعمت دولت، ایمان کی دولت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. پھر انشاءاللہ ہم اللہ کی ذات سے ہم کو بھی امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ یعنی حسن خاتمہ فرمائیں گے، خاتمہ بالخیر فرمائیں گے اور ہمیں اس دنیا سے ایمان کے ساتھ لے جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے سامنے پست ہو کر جھک کر رہتے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے. اللہ کا ذکر کا کیا مطلب؟ یعنی اگر اس کا لفظی ترجمہ کیا جس کا مطلب الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ ذکر کیا جائے، جب اللہ یاد کیا جائے. کیا مطلب؟ کہ جب وعیدیں سنائی جائیں، یعنی قرآن پاک نے گناہوں کے اوپر وعیدیں سنائی ہیں، اللہ کے نبی نے گناہ کرنے کے اوپر مختلف گناہوں کے اوپر طرح طرح کی وعیدیں سنائی ہیں، اور جنت کی نیک اعمال پر وعدے فرمائے ہیں کہ تمہیں یہ نعمت ملے گی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے سامنے پست ہو کر رہتے ہیں، اس کے بن کر رہتے ہیں، ان کی شان یہ ہے، ان کا شیوا یہ ہے کہ وہ جب ان کے سامنے اللہ کا نام آتا ہے، اللہ کے دین کی بات ہوتی ہے، تو
تو پھر ان کے دل ڈر جاتے ہیں. یعنی جب جہنم کا تذکرہ آتا ہے، جب اللہ کی پکڑ، اس کے عذاب کا تذکرہ آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اصل میں وجل کے معنی عربی کے اندر آتے ہیں اس خوف. دیکھیں خوف بہت قسم کے ہوتے ہیں. انسان اگر ہمیں اور آپ سے کوئی کہے کہ یہاں سانپ آ رہا ہے تو ہم ڈر جائیں گے. اور ہمارا یہ ڈر کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ سانپ ہمیں جسمانی نقصان پہنچا دے گا، یہ ایک موذی جانور ہے، یہ ایک موذی چیز ہے، یہ ہمیں نقصان پہنچائے گی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈرنے کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے نیک بندے ہیں اور جو ہمارے سامنے جو کراتے ہیں، جب ان کے سامنے ہمارا ذکر آتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی وجل اس خوف اور اس ڈر کو کہتے ہیں کہ جو کسی کی عظمت کی بنا کے اوپر دل کے اندر پیدا ہو. یعنی کسی کی عظمت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت. دیکھیے بعض والدین سے انسان یعنی ڈرتا ہے، یعنی ڈر اس بنا پر نہیں ہوتی کہ میرے والد مجھے ماریں گے، لیکن ان کی عظمت، ان کا احترام دل کے اندر ہوتا ہے. اور انسان بیٹا بیٹی اپنی والدین سے خوفزدہ ہوتا ہے. یہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے ماریں گے نہیں، میں جوان ہوں، یہ ہے وہ ہے، لیکن اس کو ڈر کی یعنی جو فرمانبردار اولاد ہوتی ہے ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ ان کے دلوں کے اندر اپنے والدین کی عظمت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے. اس احترام اور اس عظمت کی بنا کے اوپر وہ ڈرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہمارے سامنے جو کراتے ہیں ان کی شان یہ ہے کہ جب ہمارا ذکر آتا ہے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ کہیں ہم بھی گناہ کر کے اللہ کو ناراض نہ کر بیٹھے. اور اگر ہم ناراض کر بیٹھے تو پھر ہمارے لیے یہ سزائیں اللہ نے بیان کی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ایک ان کی صفت یہ ہے، ایک ان کا وصف یہ ہے کہ ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں اللہ کی عظمت کی بنا کے اوپر. اور دوسری شان یہ بیان کی وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ، کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اس پر وائے ویلا نہیں کرتے، شور نہیں مچاتے، بلکہ صبر سے کام لیتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں. اس لیے صبر کی بہت ساری قسمیں ہیں. دیکھیے صبر، ایک صبر تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی جسمانی تکلیف پہنچی اس کے اوپر صبر کیا جائے. ہمارا کوئی قریبی فوت ہو گیا، اس کے مرنے کے اوپر، اس کے جانے کے اوپر صبر کیا. یہ وہ صبر ہے کہ سب اس کو جانتے ہیں، سب اس کو پہچانتے ہیں. لیکن بعض صبر ایسے ہیں کہ شاید ہمارا دھیان اور خیال اس طرف نہیں جاتا. وہ کیا ہے کہ نیکی کے اوپر جم جانا، نیکی کرتے رہنا اور اس کے اوپر صبر کرنا. یعنی ناگوار حالات آئیں لیکن پھر بھی ہم نماز کو نہ چھوڑیں، پھر بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کو نہ چھوڑیں، اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑیں. یہ ہم صبر کر رہے ہیں. صبر علی الطاعۃ، یعنی اللہ کی اطاعت کے اوپر صبر کرنا. اور دوسرا صبر کیا ہے؟ تیسرا صبر کہ گناہوں سے بچتے رہنا. یعنی باوجود اس کے کہ ہماری خواہشات ہیں، ہمارا جذبہ ہوتا ہے کہ ہم اس گناہ کو کریں. آپ چل رہے ہیں اور آمنے سامنے خواتین گزر رہی ہیں، ایک دلی جذبہ اٹھتا ہے کہ اس کی طرف دیکھیں، اس عورت کے حسن کو، اس کے جمال کو دیکھیں، لیکن اس کو دبا لینا اور اپنے آنکھوں کے اوپر اپنے اوپر کنٹرول کرنا اور اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا، یہ صبر ہے گناہ کے نہ کرنے پر. یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اس پر صبر کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے جو بندے ہمارے سامنے جھک کر رہتے ہیں ان کی ایک شان یہ ہے کہ جب ان کے اوپر مصائب، یعنی دنیاوی مصائب آتے ہیں اس کے اوپر بھی صبر کرتے ہیں. جب ہماری راہ کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں اور جو مصیبتیں، جو رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں، صبر کرتے ہوئے وہ ہماری اطاعت کے اوپر جمے رہتے ہیں، گناہوں سے بچتے رہتے ہیں. والمقیم الصلاۃ، اور وہ نمازوں کے پابند ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. اب یہاں ذہن میں رکھیے کہ خرچ کرنا یہ مطلق ہے، عام ہے. اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنا، اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرنا، اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا، غریبوں کو دینا، محتاجوں کو دینا، یہ عام ہے. یعنی جہاں جہاں وہ ضرورت سمجھتے ہیں، ایک باپ ہے اس کے ذمہ ہے کہ اپنی اولاد کے اوپر، اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، وہاں وہ خرچ کرتے ہیں. اپنے رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند ہے، حاجت مند، اس کو ضرورت ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. اور اگر کوئی اور غریب ہے، محتاج ہے، حقدار ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ حقدار ہے اور یہ محتاج ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرے. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ایسے ہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم اپنے نبی کے ذریعے سے خوشخبری سناتے ہیں، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جہاں صبر کرنا ہوتا ہے وہ صبر کرتے ہیں، جہاں خرچ کرنا ہوتا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، اور ہمارے ذکر سے، ہماری یاد سے ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی قربانی کے مزید مسائل بیان کرتے ہیں. اللہ کے ہاں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی اپنا بنا لے اور ہم اسی کے مطیع اور اسی کے بن کر رہیں. اور جب ہماری موت آئے تو
اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو بلکہ ہر مسلمان کو اس دنیا سے ایمان کے ساتھ لے جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.